آپ جانتے ہیں کہ توحید کی کتنی اقسام ہیں؟ 3۔ ایک ہے توحید عبادت، یعنی کہ آپ کی ہر عبادت، انسان کی ہر عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، ہر سجدہ اللہ کے لیے، ہر رکوع اللہ کے لیے، اور جب بھی جانور ذبح کرے اللہ رب العزت کے نام پہ، نظر جب بھی مانے اللہ رب العزت کے لیے، طواف جب بھی کرے اللہ تعالیٰ کے لیے، عبادت کی تمام اقسام اللہ تعالیٰ کے لیے کر دینا اور اس میں کسی اور کو شریک نہ کرنا، یہ کیا ہے؟ توحید عبادت۔ اور دوسرے نمبر پہ کیا ہوتی ہے؟ توحید ربوبیت، کہ اللہ تعالیٰ کو اللہ کے ان افعال میں جو ربوبیت کے خصائص میں سے ہیں ایک جاننا۔ مثال کے طور پہ ربوبیت کے خصائص کیا ہیں؟ پیدا کرنا، تو پیدا کرنے والا کون ہے؟ تنہا ایک اللہ۔ اور ایسے ہی غیبی طور پہ انسان کی مدد کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے خصائص میں سے ہے۔ تو اس قسم کے جتنے بھی اللہ کے خصائص ہیں، بیٹا دینا، شفا دینا، جو نمازیں نہیں پڑھتا رہا، روزے نہیں رکھتا رہا، زنا کرتا رہا اور قتل و غارت کرتا رہا، تو یہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کو نظر انداز کرتا رہا، تو ان گناہوں کو معاف کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے خصائص میں سے ہے۔ تو ان خصائص میں اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا، ان افعال میں اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا، یہ کیا ہے؟ توحید ربوبیت ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ توحید کی قسم کون سی ہوتی ہے جی؟ توحید اسماء و صفات، اللہ تعالیٰ کو اللہ کے ناموں اور صفات میں ایک جاننا، یعنی کہ پہلے نمبر پہ ان تمام ناموں کو ماننا، ان تمام صفات کو ماننا جو اللہ نے اپنے لیے بیان کی ہیں یا اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں۔ اللہ کا جو نام قرآن میں آیا، اللہ کا جو نام صحیح حدیث میں آیا، اللہ کی جو بھی صفات قرآن میں آئیں، اللہ کی جو بھی صفات صحیح حدیث میں آئیں، ان سب کو ماننا اور تعویل سے بچنا، تحریف سے بچنا، تعطیل سے بچنا۔ اور دوسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ کو ان ناموں اور صفات میں ایک جاننا، جو اللہ کے نام ہیں ان ناموں میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ کچھ ایسے اللہ کے نام ہیں جن ناموں میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ الفاظ میں اور نہ معنی میں۔ مثال کے طور پہ رحمان، تو رحمان ایسا اللہ کے نام ہے جس میں اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ خالق، پیدا کرنے والا، یہ اللہ کا وہ نام ہے جس میں اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ اور کچھ اللہ کے نام ایسے ہیں جن میں اللہ کے دوسرے لوگ بھی شریک ہوتے ہیں، لیکن لفظی طور پہ، معنی کے لحاظ سے نہیں۔ مثال کے طور پہ رحیم، رحم کرنے والا، تو رحیم جو ہے یہ اللہ کی کئی مخلوقات کے اوپر بھی استعمال ہوتا ہے۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر یہ لفظ استعمال ہوا ہے قرآن حکیم میں، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ نے آپ کو یہاں پہ رؤوف الرحیم قرار دیا ہے، تو آپ رحم کرنے والے ہیں۔ تو اللہ بھی رحیم، محمد رسول اللہ بھی رحیم صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن لفظ کے لحاظ سے یہ لفظ اللہ کے اوپر بھی بولا جا رہا ہے، اللہ کے رسول کے اوپر بھی، اگرچہ اللہ کے اوپر اس کا استعمال ہوگا ال کے ساتھ اور مخلوق کے اوپر اس کا استعمال ہوگا ال کے بغیر۔ اور معنی کی طرف آ جائیں تو جو اللہ کی رحمت ہے اس سے مخلوق کی رحمت کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت ہر عیب سے پاک، ہر کمزوری سے پاک اور انقطاع سے بھی پاک، وہ منقطع ہونے والی نہیں ہے۔ جبکہ مخلوق کی رحمت، اس میں کمزوریاں ہی کمزوریاں ہیں، اس میں عیب ہی عیب ہیں۔ مخلوق وہاں پہ بھی رحم کرتی ہے جہاں پہ رحم کرنے والا نہیں ہوتا، جہاں پہ رحم نہیں کرنا چاہیے۔ مخلوق اس انسان پہ رحم کر لیتا ہے جو رحم کے قابل نہیں ہوتا، اور اللہ کی رحمت وہاں برستی ہے جہاں پہ برسنی چاہیے، اور مخلوق کی رحمت منقطع ہو جائے گی۔ مخلوق کی رحمت کسی دن منقطع ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ اللہ کی رحمت منقطع ہونے والی نہیں ہے۔ تو بہرحال توحید کی 3 اقسام ہیں، توحید عبادت، توحید ربوبیت اور توحید اسماء و صفات۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا۔ تو اللہ نے یہاں پہ توحید ربوبیت کو دلیل بنایا ہے کس کے لیے؟ توحید عبادت کے لیے، یعنی کہ اپنے رب کی عبادت کرو۔ کیوں؟ کس لیے؟ کیونکہ تمہارا رب ہے، کیونکہ تمہارا مالک ہے،
کیونکہ تمہارے امور کو چلانے والا ہے، کیونکہ تمہیں پالنے والا ہے، کیونکہ تمہارا خالق ہے، کیونکہ تمہارے باؤ اجداد کا خالق ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔